بلال تو ایمان کو ڈنر پہ لے جاتا ہے ایک بہت ہی پیاری جگہ پہ جہاں بہت خوبصورت ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ ارد گرد اتنی پیاری لائٹیں اور بہت ہی کم لوگ۔ ایمان کو تو پتا ہے کہ بلال اپنی فیملی سے بالکل الگ تھلگ رہتا ہے۔ اس کے فیملی ممبرز میں سے کوئی بھی نہیں اسے پسند کرتا اور ایون اس کی بہن بھی اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے بلال سے دور ہی رہتی ہے۔ اب یہاں بلال ایمان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے واقعی اپنے پیرنٹس کے سامنے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کی ہے؟ ایمان ڈائریکٹ سمجھ نہیں آتا کیا جواب دے تو کہہ دیتی ہے کہ میرے پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گی، تو بس ان کی ہی مرضی کی وجہ سے ہاں کر دی۔ بلال اس کی مسکراہٹ میں چھپی ہوئی اپنے لیے محبت کو بھی پہچان جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خوش رہنے کی تو آپ کو واقعی ضرورت ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کیا آپ مجھے پسند بھی کرتی ہیں؟ ایمان مزید شرما جاتی ہے۔ ساتھ ہی بلال یہ بھی ایڈ کر دیتا ہے کہ میں تو آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اب تو ایمان کا دل مزید زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور بلال ایمان کی اس کیفیت کو خوب انجوائے کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے ایمان سے اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ ایمان بھی شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ بلال کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے۔ بلال ایک بہت ہی خوبصورت سی گھڑی اس کے ہاتھ میں پہنا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب سے میرا سارا وقت آپ کے لیے ہی ہوگا، آپ جس وقت بھی جب بھی چاہیں مجھے اپنی مدد کے لیے کہیں بھی حاضر سمجھیں گی۔ یہ لوگ رومانٹک ڈیٹ ڈنر انجوائے کرنے کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ احد بہت دیر سے دور بیٹھا ان کو دیکھ رہا ہے۔ بلال اور ایمان جب احد کو دیکھتے ہیں تو احد بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ احد ان سے کوئی بات کرے، بلال اپنے گارڈ سے کہتا ہے کہ ایمان میڈم کو سیفلی اس کے گھر پہنچا دیجیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایمان کو مزید کوئی دھمکی لگائی جائے۔ احد تو بلال کو بھی ایمان کے خلاف گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ لڑکی بالکل اعتبار کے قابل نہیں، اسی طرح معصومیت دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے اور پھر ان کا استعمال کرتی ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتی ہے۔ کزن ہونے کے ناطے میں تمہاری فکر میں یہ تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس سے دور رہو، اس کے جال میں پھنس کے زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ بلال بھی احد کو سنا دیتا ہے کہ واقعی ہی تمہیں میری اتنی فکر تھی، زندگی بھر کبھی محسوس تو نہیں ہوا، اور احد سے کہتا ہے کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو، پہلے بڑے ہو جاؤ اس کے بعد مشورے دینا، اور احد کا کندھا تھپ تھپا کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب احد گھر آ کے زہرا کو ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے بھائی کو ایمان صرف استعمال کر رہی ہے، اسے مہرہ بنا کے ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے بعد وہ تمہارے بھائی کو یقیناً چھوڑ دے گی، تو تم بلال سے ہی بات کرو کہ وہ ایمان کو بہت جلد چھوڑ دے۔ زہرا حیران ہو کے احد کو دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں آج سے پہلے تو میرے بھائی کی کبھی بھی فکر نہیں ہوئی۔ زہرا جو کہ بلال کی ترقی دیکھ کے دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ جب سے تایا ابو نے دھوکے سے پاور آف اٹرنی لے کے اس کی ساری جائیداد اس سے ہتھیا لی تھی، تب سے تیمور کا رویہ بھی بدل گیا تھا اور تایا اور تائی کا بھی رویہ بدل گیا تھا زہرا کے ساتھ۔ لیکن اب یقیناً بلال کی وجہ سے ان سب لوگوں کا رویہ واپس پہلے جیسا ہو جائے گا۔ تیمور جو کہ زہرا سے محبت تو نہیں کرتا، لیکن اپنے پیرنٹس کے ڈر سے یقیناً زہرا کی پہلے کی طرح ہی حفاظت کرے گا اور اسے یہ احساس دلاتا رہے گا کہ جیسے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ زہرا نے تو بہت عرصے سے اپنی فرمائشیں بھی تایا تائی کے سامنے رکھنا چھوڑ دی تھیں، کیونکہ اب وہ صرف اپنے بیٹے کو ہی سچا کہتے تھے اور اسی کا ساتھ دیتے تھے۔ زہرا کی باتیں مان کے تیمور سے منوانا یہ تو انہوں نے بہت عرصے کا چھوڑ دیا تھا۔ زہرا تائی سے کہتی ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا، تیمور تو ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے، مجھے یہ بات بہت محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں بالکل خوش نہیں رہ پاتی اور مجھے اکیلے بیٹھ کے کھانا کھانے کی بالکل عادت نہیں۔ ساتھ ہی وہ باتوں باتوں میں بلال کے بارے میں بھی سنا دیتی ہے کہ میرا بھائی اب تو ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے، اب تو اس کی موجودگی سے یقیناً بہت لوگ ڈریں گے۔ تائی جو کہ پہلے ہی جان چکی ہے کہ وہ بلال سے کوئی پنگا نہیں لے سکتی، وہ زہرا کو تسلی دیتی ہے کہ تم بے فکر رہو، میں تیمور سے بات کر لوں گی۔ اور تیمور جب رات کو دیر سے گھر آتا ہے تو وہ اسے اپنے کمرے میں بلا کے کہتی ہیں کہ تمہارے اور زہرا کے آخر کیا مسائل ہیں، تم اپنے مسائل اس کے ساتھ سلجھا لو، اس سے پہلے کہ اس کا بھائی مزید ہمارے کارناموں کے پیچھے پڑے۔
کیونکہ بلال جب ان کے گھر آیا تھا تو ان کو صاف ہی دھمکی لگا کے گیا تھا کہ تایا کی کمپنی کے پیچھے جو رہائشی ایریا ہے وہاں پہ سنا ہے کہ پینے کا صاف پانی بھی موجود نہیں، جو کہ دراصل تایا ابو نے ہی روک رکھا ہے الیگل طور پہ۔ تایا بھی ایسی دھمکیوں سے اب ڈر گئے ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت سے ناجائز کام تو ان کی کمپنی میں بھی ہو رہے ہیں، اسی لیے وہ بلال کے بلا وجہ گلے ہی نہیں پڑنا چاہتے۔ ادھر تیمور جب زارا کے پاس آتا ہے تو زارا اسے بتاتی ہے کہ میں نے تو صبح سے کھانا نہیں کھایا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، یقیناً تائی امی نے آپ سے بات تو کی ہوگی۔ لیکن تیمور بھی ڈٹائی سے اسے کہتا ہے کہ ایک ٹیبل پہ تو آپ کھانا ڈپٹی کمشنر کی میت کا ہی کھائیں گے۔ یہ آدمی جو کچھ دن پہلے اپنی بیوی کو تسلیاں دے رہا تھا کہ مجھے ایمان سے کوئی سروکار نہیں اور میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں، اسے یہ احساس تک نہیں کہ اس کی بیوی کس حالت میں ہے، وہ ہے کہ اپنی بیوی کو اس کے بھائی کے خلاف ہی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ادھر ایمان گھر بیٹھی اپنے ہاتھ کی اسی گھڑی کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو بلال نے اسے اپنے ہاتھوں سے پہنائی ہے اور بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ان لوگوں کی فیملی سے ملیں وہ بلال اب دور کرنے جا رہا ہے اور اس کی زندگی میں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ چاہے جتنے بھی دشمن بن جائیں، بلال جیسا ایک ساتھی ہی ان سب دشمنوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بلال کے ساتھ وہ ہمیشہ ان لوگوں سے محفوظ رہے گی۔ ادھر بلال اپنی پراپرٹی کے پیپرز لے کے لیلا کے پاس پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جائیداد ہتھیانے میں صرف اس کی چچی کا ہاتھ تھا۔ لیلا تو بچپن سے ہی اس کی ہمدرد تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اس سے شادی بالکل کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ بلال کو مضبوط دیکھنا چاہتی تھی اور یہ بھی چاہتی تھی کہ بلال پلٹ کے سب کو جواب دیا کرے، بلا وجہ سب کا نوکر چاکر نہ بنا رہا کرے۔ پر بلال سے نفرت اسے تب سے شروع ہوئی تھی جب اس کے سر پہ زبردستی بلال کو ہسبینڈ بنا کے تھوپ دیا گیا تھا، لیکن اب جب اسے بلال سے ڈیورس مل چکی تھی تو یہ نفرت بھی غائب ہو چکی تھی۔ بلال بھی جانتا ہے کہ لیلا اس سے نفرت نہیں کرتی، اسی لیے وہ اپنی پراپرٹی کے پیپرز اس کے پاس لے جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تم سے زبردستی واپس میرے نام کروائے گئے ہیں یا تم نے خوشی خوشی کیے ہیں؟ لیلا بتا دیتی ہے کہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے مجھے اس پراپرٹی کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی یہ پراپرٹی تو میرے پیرنٹس نے دھوکے سے تم سے چھینی تھی، مجھے یہ تب بھی بات پسند نہیں آئی تھی۔ بلال اسے آفر کر دیتا ہے کہ میں تمہیں یہ حق مہر کے طور پہ دے سکتا ہوں، لیکن لیلا اس بات سے بھی انکار کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے پیرنٹس نے تمہارے نام لگائی تھی، تمہاری جائیداد ہے، تم پہ ہی اس کا حق ہے، اور ساتھ ہی بلال کو یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں تمہاری اس اچیومنٹ اور ترقی سے واقعی ہی دل سے خوش ہوں۔ بلال بھی اسے کہتا ہے کہ تم اپنا بزنس دوبارہ سے اس پراپرٹی کے اوپر جاری رکھ سکتی ہو، بس اب ذرا پہلے سے زیادہ محتاط رہنا۔ لیلا خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے تو یہی بہت ہے کہ وہ اپنا بزنس کنٹینیو رکھے۔ وہ تو تائی اور تیمور کے سامنے خود کو یہی شو کروانا چاہتی ہے کہ وہ زارا سے کسی قیمت پہ کم نہیں ہے۔ ادھر احد بلال کے اس کمرے میں جا کے دیکھتا ہے جہاں وہ سارا دن گزارتا تھا اور اسے پتا چلتا ہے کہ بلال تو چھپ چھپ کے یہاں پہ پڑھ بھی رہا تھا اور امریکہ میں ٹیوشنز بھی دے رہا تھا، تبھی تو ڈالرز میں کمائی ہو رہی ہوگی۔ چچی کہتی ہیں کہ اب تو جو اس نے بننا تھا بن گیا، تمہیں بلا وجہ اس کی جاسوسی کر کے کیا ملنے والا ہے۔ لیلا بھی یہاں پہنچ جاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے تو اسے ترقی کرنے سے روکے رکھا، لیکن جو بھی انسان کی قسمت ہوتی ہے وہ تو اسے مل کے ہی رہتی ہے۔ چچی اپنی بیٹی کو احساس دلاتی ہیں کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے بلال سے طلاق لے کے، تمہارے تاج میں ایک ہیرا جڑا تھا میں نے اور تم نے اس کو اتار پھینکا۔ یہ بات سن کے تو لیلا کو بھی افسوس ہوتا ہے اور اسے بھی لگتا ہے کہ شاید کوئی غلطی تو کر ہی دی ہے بلال سے طلاق لینے کے بعد۔ چچی اس کے بعد احد سے کہتی ہیں کہ تمہارے لیے بھی ایک ہیرے کا انتخاب کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ہیرا کوئی اور اڑا کے لے جائے، ردا سے جلد از جلد شادی کر لو۔ احد جو کہ ایمان کے سامنے آ جانے کے بعد سے دوبارہ سے کنفیوز ہے، ایمان پہ اعتبار تو اس نے کیا نہیں، ورنہ شاید ایمان تو دل سے اس کی ہو چکی تھی۔ یہ تو بلال کا ہی اتنا اعلیٰ ظرف تھا کہ اپنی فیملی کے خلاف وہ ایمان کے ساتھ کھڑا تھا اور اسے اپنی فیملی کا بھی پورا پتا تھا اور ایمان کے کریکٹر کی بھی وہ سچی میں گواہی دے سکتا تھا۔ تبھی تو ایمان کے دل سے احد کی محبت ختم ہو چکی اور دل سے اب وہ بلال کی ہی ہو چکی ہے۔ لیکن کیا بلال واقعی ہی ایمان سے محبت بھی کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ صرف احد کے دل میں ایمان کی محبت کو اجاگر کر رہا ہے
اور احد اور ایمان کو ایک دوسرے کے سپورٹ کر کے اور ان دونوں کو ساری غلط فہمیاں دور کروا کے وہ ان دونوں کے بیچ میں سے چپ کر کے نکل جائے گا۔ یہ سب تو ہمیں آگے کی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔